وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً دے چکے تھے ہم حضرت لقمان کو عقل و دانائی تاکہ شکر کرے اللہ کا۔ لقمان ابن باورا ایوب علیہ السلام کے بھانجے، لقمان ابن باورا حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے، 1000 سال تک یہ زندہ رہا ہے۔ زبردست قسم کے مفتی تھے، لیکن جب داؤد علیہ السلام پیغمبر مبعوث ہوئے تو فتوے کو روک لیا اور کہا کہ آب آمد اور تیمم برخاست، پانی آ گیا، تیمم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور زبردست قسم کا درزی تھا اور بڑائی کا کام جانتا تھا، اور بھیڑ بکریاں بھی چرائی، بنی اسرائیل کے قاضی بھی رہے، بہت زیادہ عقل مند تھے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نہیں ہے۔ وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا، وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا كَذَا لُقْمَانُ فَاحْذَرْ عَنْ جِدَالِي۔ ذوالقرنین اور حضرت لقمان پیغمبر نہیں ہے، اس میں ناحق باتیں نہ کیا کرو، شاعر کہتا ہے، بدعلمالی کا شعر۔ کہتے ہیں کہ اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ نبی بنو یا حکیم بنو۔ اس نے کہا نبوت بہت مشکل ہے، بڑے پاپڑ بیلنے ہوتے، بڑے مارے کھانی ہوتی، حکیم ٹھیک ہوں، کسی جگہ بیٹھا رہوں گا، بیماری آئیں گے، اگر میں نہ ماروں تو وہ نہیں مار سکیں گے۔ پھر جنگلوں کو نکلتا تھا، درخت، پتا، پودا، بیج، پھول، شگوفہ، جڑ، ہر چیز اس کو آواز، اے لقمان میں فلاں چیز کا علاج ہوں، میں فلاں مرض کا دوا ہوں، اس کے ساتھ ملاؤں، یہ بن جائے گا۔ حضرت چپ چاپ درخت کا نام، پتا، درخت کی تاثیر، خاصیت سب لکھتے تھے، نسخے لقمانی تیار ہو گئے۔ اور ہم نے تحقیق حکمت دی تھی حضرت لقمان کو کہ شکر کرے اللہ کا۔ وَمَن يَشْكُرْ، جو کوئی شکر کرے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ شکر کرے گا اپنے فائدے میں۔ وَمَن كَفَرَ، جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ غنی اور خوبیوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جس وقت فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے سے، ظاہر باپ بیٹے کے لیے قیمتی سرمایہ ڈھونڈتا ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کا نام تھا ساران، ساران، وَهُوَ يَعِظُهُ، باپ بیٹے کو نصیحت کرتا تھا، یا بنیا، اے زما بچڑیا، اے زما خوب ازویا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اٹھایا ہے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف، وفصالہ فی عامین، دودھ بھی چھڑا لیا 2 سال کے بعد، ان اشکر لی، کہ میرا شکر کرے، ولوالدیک، اور ماں باپ کا، الی المصیر، میری طرف باز گشت ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر کوشش کرے ماں باپ تجھ پر، علی اس بات کی، ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، ما لیس لک بہ علم، جس کا کوئی علم نہیں، فلا تطعہما، تو ان کی بات نہ ماننا۔ دینی مسائل میں جب ماں باپ غلطی کرے تو مت مانے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ سلوک کرے دنیا کے اندر بہترین طریقے سے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی والدہ سکھ تھی اور سکھی رہی مری، تو مولانا کو کہیں کہا کسی کام کا، مولانا نے ان کا جو مٹکا تھا پانی کا اس کے ساتھ ہاتھ لگ گیا، تو وہ اتنی غصے ہوئے کہ ایک لکڑی لی اور مولانا کی پٹائی لگائی، تھک گئی، لکڑی گر جاتی تھی تو مولانا اس کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پیر دباتے تھے، پھر لکڑی ہاتھ میں دیتے تھے کہ تسلی نہیں ہے تو اور مارے، پھر وہ اور مارے۔
کیونکہ کافر ماں باپ کا دل بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ مولانا مفتی محمود نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ تو واہ، آیت کا حاصل یہ ہے کہ دین کے خلاف کوئی معتبر نہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کے نظام میں کافر، مشرک، بدعتی ماں باپ کے ساتھ بھی برتاؤ کرنا ہوگا۔ اگر وہ بیمار ہوئے تو علاج کرے، اگر وہ محتاج ہوئے تو ضرورت پوری کرے، اگر ان کو مکان چاہیے رہنے دے، ان کو کھانے کی حاجت ہے دینا پڑے گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، چلیے راستے پر ان لوگوں کا جو میری طرف آتے ہیں۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف پلٹو گے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دوں گا تم کو جو تم اعمال کرتے تھے۔ یہ بیٹے کو نصیحت ہے، درمیان میں مثال ہے۔ یا بنیا، اے زما بچڑیا، اے زما خوب ازیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو نیکی بمقدار رائی کے دانے کے، فتکن فی صخرۃ، اور ہو بھی پتھر کے نیچے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یات بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ اس کو واپس لے آئے گا اور آپ کے بھلے بھلے ہو، گھبرائے نہیں۔ آپ اچھے اعمال کریں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے اچھے نتائج آپ کو عطا کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین خبردار ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، پابندی سے پڑھے نماز، وامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کرے، ونہی عن المنکر، براؤں سے روکے، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کرے جو آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ پختگی کے کاموں میں سے، یا تو امر بالمعروف اور یا تکالیف سہنا۔ ولا تصعر خدک للناس، پھلانا نہیں گال لوگوں کے لیے۔ آدمی جب تکبر کرتا ہے نا، غصے کی وجہ سے، ویسے ہی متکبر سوجا ہوا ہوتا ہے۔ جو تکبر غرور والا، اب دیکھو اس کے گال لٹکے ہوں گے۔ مپڑ سوا اننگی خلق لرا، ایسا ننگی دی پڑسولی، اور مت پھلائے گال لوگوں کے لیے، یعنی تکبر نہ کرے۔ ممکن ہے آپ کا محاورہ نہ ہو۔ ولا تمش فی الارض مرحا، چلنا نہیں زمین میں اکڑ کر، اکڑو چلتا ہے، اکڑو جیسے بغیر انجن کا ڈبہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے کہ مولانا آ رہا ہے، ورنہ اکڑو چلتا چلا جا رہا ہے، بغیر انجن کے پٹلی پہ ڈبہ روانہ ہو گیا۔ وہ اکڑو، تجھے اللہ نے عقل اور آنکھیں نہیں دی ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھی؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی شیخیاں مارنے والے اور فخر کرنے والے کو۔ وقصد فی مشیک، اعتدال رکھ کے چلنے میں، نہ دوڑو نہ بالکل مرو۔ وغضض من صوتک، اور کم کیجیے آواز۔ کیسی بہترین آواز خطیب نے نکالی۔ ہاں، ان انکر الاصوات، بے شک بدترین آوازوں میں سے، لصوت الحمیر، وہ آواز ہے گدھے کی۔ یار آپ نے شاہ احمد نورانی کی آواز نہیں سنی، افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے، بالکل ایسی آواز ہے، برگ آواز ہے، برگ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھوں میں، آوازوں میں گدھے کی ہوتی ہے۔ وہ صرف آواز نہیں ہوتی بلکہ پیچھے سے خروج بھی ہوتا ہے۔ وہ خالص آواز نہیں ہے بلکہ اس آواز میں کچھ اور بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اتنا زور لگاتا ہے گدھا کہ اس وقت اس کی اجابت کھل جاتی ہے۔ کنٹرول سے بولنا اچھا ہے۔ علماء دیوبند الحمدللہ جہاں گئی ہے ان کے نظام میں اعتدال ہے، ان کی سرش میں اعتدال ہے۔ کبھی کبھی درس کے لیے یہ لاؤڈ سپیکر کھلتا تھا، کب بھی کھلتا ہے اور کھلے گا، کھلتا رہے گا۔ یا قریب میں ہمارے بعض ساتھیوں نے اس کے خلاف فتوے لے لی۔ فتوے کی بنیاد اس پر تھی کہ مسجد میں جو درس بیان ہے یہ اس حلقے تک ہے،
اور باہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ جب فتوے شائع ہوئے میں سمجھ گیا، میں نے ایک صفحہ نکالا اور اس پر لکھا خناس کے وسوسوں سے بچیے، وہ موجود ہے محلے میں، جس نے مجھے وہ لا کے دیا میں نے وہ پکڑوایا، اور میں وہ فتوے لے کر اس وقت کے سب سے بڑے مفتی استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن کی خدمت میں گیا۔ میں نے کہا یہ ایک تحریر آئی ہے فتووں کی، اور اس میں لکھا ہے کہ مسجد کی تقریر اور درس حاضرین تک محدود ہے۔ تو مجھے کہا غلط ہے، میں نے کہا 100% غلط ہے، اتنی غلط تحریر آپ کی زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔ کہا کرو اس کا رد، میں نے کہا آپ بیچ میں، کہا میرا بھی رد کر لو، میں نے کہا ایسا نہیں، قلم نکالا کہ میں دوسرا لکھوں، میں نے کہا نہیں میں جواب لاتا ہوں آپ تصدیق کریں۔ چنانچہ میں نے اس کا جواب لکھا ہے، اس کا نام ہے پیغام مسرت۔ ٹھیک ہے، اس کا نام ہے پیغام مسرت، کیونکہ انہوں نے اپنے اس تحریر کا نام رکھا تھا لمحہ فکریہ، اس کا جواب ہے پیغام مسرت۔ اور جب پیغام مسرت مفتی رشید کو سنایا گیا تو انہوں نے کہا اگرچہ ہمارا رد ہے مگر اللہ تعالیٰ مولانا کے علم اور فقہ میں برکت دے، کئی چیزوں کی طرف توجہ دلائی، واقعی غلط فتوی نہیں۔ اور استاد محترم مفتی ولی حسن نے رمضان شریف میں عمرے کے دوران مجھ سے پوچھا مکہ میں کیا ہوا اس مسئلے کا، میں نے کہا تیار ہے لائے ہوں، کہا سناؤ، میں حرم میں سنانے لگا، حضرت زار و قطار روئے، اور اسی وقت اس پہ تقریر لکھی، وہ دیکھے خوش ہو جائیں گے۔ لکھا ہے دلائل کے خزائن اور براہین سے لبریز کتاب پیغام مسرت، لفظ بلفظ حرف بحرف رد کیا ہے اسے، اور ثابت کیا ہے کہ کہیں بھی اسلامی درس کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ جہاں تک پہنچ سکے حدود میں اعتدال سے، وقت بے وقت نہیں، یہ سب قیود لگائے ہیں۔ ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ کسی نے کیا کہ یہ فلاں درس ایسا ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے ہم بہت تنگ ہیں، فریق مخالف نے، ان کے وکیل نے پیغام مسرت جج کو پیش کیا، جج میرے پاس آیا، میں نے کہا اس میں ان خطرات کا یہ جواب پہلے سے موجود ہے، آپ پورا پڑھ لیں اس کو۔ وقصد فی مشی کا، اعتدال رکھے چلنے میں، وغضض من صوتک، اور آواز کم کیجئے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدے کی ہے جس کو کنٹرول نہیں ہے۔ آئی سوال